ناظرین السلام علیکم۔ اس سلسلے وار ٹاک شو گفتگو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا ہوسٹ عبدالقادر پھر ایک بار ایک اہم موضوع اور ایک خاص مہمان کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ڈیلنگ ود نان مسلمس ہے اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے مفتی عمر عابدین صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، گفتگو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے مفتی صاحب کا مختصر سا تعارف کرنا چاہوں گا۔ آپ حیدرآباد میں مقیم ایک معروف ادارہ مہد العالی کے نائب ناظم ہیں۔ مفتی صاحب، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ڈیلنگ وتھ نان مسلمس، تو ہم اسی نہج پہ ہماری بات شروع کرتے ہیں کہ یہ جو غیر کا تصور ہے، جب ہم ایک بول چال کے ایک عام انداز میں ہم بول دیتے ہیں کہ وہ غیر ہے، اس میں کیا رہنمائی ہے اسلام کی؟ جی، بہت اچھا سوال ہے، اور خاص طور پر ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ اور اس کا درست تصور ان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح انٹروڈیوس کیا، اس کے لیے ہم قرآن مجید کی آیت کو ریفر کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، اور وہ آدم تھے۔ وخلق منها زوجها، اور انہی سے پھر ان کا پارٹنر بنایا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں کے ذریعے سے بے شمار مرد و عورتوں کو پیدا کیا اور پھیلایا گیا۔ تو یہ آیت کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کا اگر روٹ تلاش کیا جائے تو وہ حضرت آدم اور حوا ہے۔ تو جب تمام تر انسان اپنے رنگ و نسل، مذہب و دھرم کے اختلاف کے ساتھ ایک ماں باپ کی سنتان اور اولاد ہیں، تو ان میں اپنا اور غیر کا تصور کہاں سے آ سکتا ہے؟ اسی بات کو قرآن نے جا بجا ذکر کیا۔ اب دیکھیں، قرآن میں 3 تعبیرات ایسی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انٹائر ہیومینٹی کو، ہیومن بینگز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس کے ذریعے سے، ناس کا لفظ جب قرآن کہتا ہے تو اس سے اسپیسیفک کوئی گروپ مراد نہیں ہوتا، بلکہ پوری انسانیت مخاطب ہوتی ہے۔ اسی طرح یا بنی آدم کے ذریعے سے جب اللہ مخاطب کرتے ہیں تو اس میں بھی تمام تر مینکائنڈ یا ہیومن بینگز شامل ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، جو آپ کا سب سے بڑا خطاب تھا جس میں 1 لاکھ سے زیادہ ٹارگٹ آڈینس تھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان ربکم واحد و ان اباکم واحد۔ یاد رکھو کہ تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارے باپ بھی ایک ہے۔ تو گویا تم اسی ایک خدا کی مخلوق ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو۔ تو یہ جو تصور ہے اسلام کا، اگر اس کو میں بالفاظ دیگر یوں تعبیر کر سکتا ہوں کہ پورے اسلام کا تعارف 2 نکات میں منحصر ہے۔ ایک ہے وحدت خدا، وحدت الہ، اور دوسرے وحدت انسانیت۔ ایک خدا کا تصور اور ایک انسانیت کا تصور، ایک کنبے کا تصور۔ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ انسانوں کے بارے میں کسی نے یہ پیغام نہیں دیا ہوگا جتنا قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ ابو داود کی ایک روایت ہے، حضرت زید اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انا شہید ان العباد کلہم امہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پر گواہ ہوں کہ تمام کے تمام بندے یا انسان یا ہیومن بینگز ایک امت ہیں۔ تو ایک امت کا تصور، امت انسانیت کا تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا کہ الناس صنفان، لوگوں کی 2 ہی کیٹیگری ہو سکتی ہے، اما اخ لک فی الدین، یا تو تمہارا دینی بھائی ہو، اور دوسرا کہا کہ یا تو تمہارا ہم جنس ہو، یعنی کہ تمہارے ہم مثل ہو، تمہاری ہی طرح انسان ہو، یعنی انسانی اخوت کا رشتہ۔ تو گویا اسلام تمام تر انسانوں کو، چاہے وہ کسی بر اعظم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی جغرافیہ، کلچر، سویلائزیشن، تہذیب و ثقافت سے ان کا تعلق ہو، ان سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور وہ آدم کی اولاد۔ تو یہ جو تصور ہے کہ تمام کے تمام انسان ایک ہیں، قرآن و حدیث سے واضح ہو گیا۔ اس کی میں کچھ اور مثالیں دینا چاہوں گا۔ دیکھیے، قوم عاد و سمود کا ذکر کیا قرآن مجید نے، اور آپ جانتے ہیں کہ قوم عاد یا سمود یہ انتہائی سرکش اور باغی قوم تھی،
اور جن قوموں پر اللہ کا اجتماعی عذاب آیا ان میں سے یہ 2 قوم تھی۔ تو دیکھیے قرآن مجید نے قوم عاد اور سمود کا ذکر کیا اور ان کی طرف بھیجے گئے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے بھائی سے تعبیر کیا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر عاد کی طرف ہود کو بھیجا گیا تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، تو عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا۔ اب بتائیں کہ ایک قوم مکمل سرکش ہے، باغی ہے، اور اپنی سرکشی کی بنیاد پر ان کا عذاب ان پر بھیجا گیا، لیکن ان کے درمیان جو توحید کے علمبردار تھے، اس وقت کے پیغمبر تھے حضرت ہود، تو ان کو ان کا بھائی بتایا، ان کا جو رشتہ اور کنیکشن بتایا گیا ہے، ریلیشن، وہ بھائی کا۔ اسی طرح خود آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعا کرتے تھے اور صرف یہ کہتے جاتے تھے اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے، میری قوم کو ہدایت دے دیجئے۔ تو ان تمام تر آیات، حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو غیر مسلم بھائی ہیں ہمارے، دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، ایتھسٹ ہوں یا تھیسٹ ہوں، وہ سب کے سب ہمارے انسانی بھائی ہیں، ہم سب ایک خاندان، ایک کنبہ کے افراد ہیں۔ اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، جو پچھلا ہمارا ایپیسوڈ گزرا ہے اس میں ہم جو ہے اختلاف کے معاملے میں دیکھ رہے تھے، پھر اس کے بعد جو ہمارا اینڈ ہوا، اینڈ میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا بیہیویئر جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ وہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی۔ اسی تعلق سے دوسرا سوال یہ کہ جب ہم ان سے مخاطب ہوتے ہیں ہمارے برادران وطن سے، تو ہمارے اندر کیا آئیڈیل بیہیویئر، کیا ویلیوز ہونی چاہیے؟ جی، یہ بہت اصولی سوال ہے کہ برادران وطن کے ساتھ، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اس کے حوالے سے بہت تفصیل سے تعلیمات موجود ہیں۔ ان میں سب سے، ان کو اگر ہم چند پوائنٹس میں اگر ذکر کریں تو سب سے پہلا تصور ہے وہ ہے انسانی اخوت کے تصور کے ساتھ ملے، بردرہوڈ، یونیورسل بردرہوڈ، کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم اور یہ ایک ہی آدم و حوا کی سنتان اور اولاد ہیں۔ تو یہ جو فیملی کا تصور اور بلانگنگنس کا تصور ہے، یہ ہمیں خود آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، محبت اور عزت و احترام کا جذبہ پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے درد و غم میں شرکت کا حوصلہ ہمیں دیتا ہے۔ دیکھیے اسلام کے پورے قوانین کو اگر آپ مطالعہ کریں تو ان کی جو بنیاد جن چیزوں پر ہے وہ اصل میں سوشل جسٹس پر ہے، سماجی انصاف پر ہے، عدل اجتماعی پر ہے۔ اس کے بغیر اسلامی نظام، اسلامی معاشرہ، بلکہ انسانی معاشرے اور سماج کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ اسلام کا تصور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عدل کا لفظ اگر قرآن میں آپ تلاش کریں اور عدل کے ہم معنی چیزیں تو سینکڑوں آیتیں آپ کو ملیں گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں آرڈر دیتے ہیں، انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ تم عدل قائم کرو۔ تو عدل جو ہے وہ اسلام کا بنیادی اصول ہے، انسانوں کے ساتھ بلکہ جانداروں کے ساتھ اور اس سے بڑھ کر انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن اور تعامل کا۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمیں انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ کوئی بھی معاملہ جو ظلم پر، زیادتی پر، ڈسکرمنیشن پر مبنی ہو وہ اسلام اس کی تائید نہیں کرتا بلکہ اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ تو تیسرا ضابطہ ہو گیا عدل۔ چوتھا ضابطہ ہے وہ ہے حسن اخلاق، اچھا اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی گیا اس لیے ہوں کہ اخلاقی قدروں کی جو اعلیٰ بنیادیں ہو سکتی ہیں ان کو میں مکمل کر دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برت کر دکھایا اخلاق کو۔ تو اب جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ بڑے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو اس میں ہر پڑوسی شامل ہے، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو۔ ہم عام طور پر جو حدیث ذکر کرتے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، وہ دو حدیثیں اس طرح کی ہیں۔ ایک ہے المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں مسلمان، یہ روایت بھی درست ہے۔ اور دوسری روایت وہ ہے جو میں نے ابھی نقل کی کہ من سلم الناس، اور ناس میں پورے انسان شامل ہیں۔
لیکن عام طور پر ہم لوگ یہ حدیث تو بیان کرتے ہیں من سلم المسلمون کی من سلم الناس نہیں بیان کرتے، حالانکہ یہ دونوں صحیح روایتیں ہیں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ دونوں یکساں طور پر اہم ہیں۔ تو یہ جو ہم نے پرنسپل میں بتایا کہ ظلم و زیادتی نہیں، مطلب اخلاقی قدروں کے ساتھ پیش آنا، یہ ایک بنیادی پرنسپل ہے۔ اس کے ساتھ ایک اہم نقطہ میں ذکر کروں گا، وہ ہے دیکھیے اسلام ایک اپنا نظریہ رکھتا ہے، اپنے عقائد اور بلیوز رکھتا ہے، اور اس پر وہ کسی لیول پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ایک نظریاتی طاقت ہے۔ تو اسلام نے نظریاتی بنیاد پر دوسرے مذاہب کو کرٹیسائز کیا ہے، ان کی آئیڈیالوجیز کو کرٹیسائز کیا ہے، لیکن عملی بنیادوں پر اور بیہیویئرل کے لیول پر ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کو کہا ہے۔ ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے، بہت باریک نقطہ ہے۔ نظریات کا مطلب ہے عقیدہ توحید ہے، ہم اللہ ہی کو اپنا خالق و مالک سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، پوجا، پرستش، وندنا ہم نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز ہے ابیوزنگ، کرٹیسائز کرنا الگ ہے، تنقید الگ ہے، تنقیص الگ ہے۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا، اور تنقیص کا مطلب ہوتا ہے ابیوزنگ کرنا۔ شریعت نے ابیوزنگ سے منع کیا ہے، جیسے خود قرآن مجید نے کہا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کو وہ بلاتے ہیں، جن کی پوجا و پرستش کرتے ہیں، ان کو گالی نہ دو۔ تو گویا ان خداؤں کو گالی نہیں دیا جا سکتا، ان کو جیسے رام جی ہیں، کرشن جی ہیں، سیتا جی ہیں، ہم شرعی اعتبار سے اس بات کے پابند ہیں کہ ان میں سے کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ اور میں اس بات کو کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آج کی اس بہت ہی ماڈرن اور کلچرڈ اور سویلائز دنیا میں مسلمان وہ واحد قوم ہیں جو کسی دوسرے مذہبی پیشوا کو برا بھلا نہیں کہتی۔ یعنی کبھی کسی عالم دین نے رام جی کے شان میں گستاخی نہیں کی، کرشن جی کے بارے میں، یا جن کو مذہبی طور پر مقدس سمجھا جاتا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم ذرہ برابر برائی کا تصور نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں وہی عزت جیزز اور موزز کو دینا ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ تو پوری مسلم کمیونٹی اور امہ کبھی بھی کسی دوسرے مذہبی پیشوا کو کے شان میں گستاخی نہیں کرتی، لیکن یہ عجیب بات ہے، آئے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، قرآن مجید کے خلاف بدتمیزی کی جاتی ہے، اللہ کے بارے میں بیہودہ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اختلاف کی پوری گنجائش ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا خود ساختہ دین اور ہمارے لیے رب کا دیا ہوا دین ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ آئیڈیالوجی، نظریات اور عقائد کی بنیاد پر ہم کرٹیسائز کریں گے، لاجیکل دلیلیں پیش کی جائیں گی، پروفز پیش کیے جائیں گے اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن ابیوز نہیں کیا جا سکتا۔ معاملات کی جہاں تک بنیاد ہے تو اس میں شریعت نے گنجائش دی ہے، جیسے انسانی زندگی کے جو دائرے ہوتے ہیں اگر آپ دیکھ لیں، اس میں ایک عبادات کا دائرہ ہے، یعنی پوری انسانی سرگرمی جو ہوتی ہے، ہیومن ایکسرسائزز، ایکٹیویٹیز، وہ 4-5 دائرے ہوتے ہیں۔ ایک ہے عبادات یا بلیف، دوسرا عبادات ہے، تیسرا معاشرت ہے، چوتھا بزنس و تجارت ہے، اور پانچواں اخلاق ہے۔ ایمانیات ہے، اس میں غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ عبادات ہے، ہم صرف اللہ کی پوجا کریں گے، نہ سوریہ نمسکار کریں گے، نہ وندے ماترم کہیں گے، نہ دھرتی کی پوجا کریں گے، نہ کسی مورتی کی پوجا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں اس کی، پوری کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات۔ تو وندنا، عبادت، تمام طرح کی عبادت ہم صرف اللہ کے لیے۔ تیسری چیز اس کے بعد آتی ہے معاشرت، سماجی مسائل۔ تو سماجی مسائل فیملی لاء میں جو قوانین ہیں نکاح و طلاق کے، اس میں مسلمان سے نکاح کریں گے، غیر مسلم بھائی غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کریں گے، اس میں ہم کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دوسرے سے انٹر فیتھ میرجز کو ہم رواج دیں، اس کی وجہ سے سماج میں بہت ڈفرینسز آتا ہے، تو وہ معاملہ الگ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے مالیات کا معاملہ ہے، جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں یا بزنس و تجارت اور ٹریڈ ہے، اس میں غیر مسلموں کے ساتھ آپ ان کو پارٹنر بنا سکتے ہیں، ان کے ساتھ شراکت کر سکتے ہیں، ان کے لیے کام کر سکتے ہیں، ان کو اپنے پاس کام کے لیے اپوائنٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ۔ اس کو اگر میں ایک دم اختصار کے ساتھ کہوں ایک لفظ میں کہ اسلام غیر مسلموں کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے، تو وہ ہے فالو ون اینڈ رسپیکٹ آل،
ایک خدا کو، ایک مذہب کو مانیے جو دین برحق ہے، اور دیگر تمام کا احترام کیجیے، ان کے وجود کا اقرار و اعتراف کیجیے۔ ناظرین، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔